السلام علیکم جی، میرا نام امیر مصعب ہے اور آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر بات کر سکوں۔ تقریباً عرصہ 30 سال سے میری فیملی یہ چیز فیس کر رہی ہے، خون ریزی اسٹارٹنگ فرام 1994 اکتوبر۔ فرسٹ آف آل، جب انہوں نے میرے دادا مرحوم کو قتل کروایا، کس نے؟ تیفی نے۔ کن سے؟ اشتہاریوں سے۔ کون تھے وہ اشتہاری؟ کون تھا جنہوں نے ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا؟ کون تھا جس نے ان کو گاڑی پرووائڈ کی؟ کون تھا جس نے ان کو 2 دن پہلے بٹھا کے اپنے گھر میں پراپر ریکی دی اور اس چیز کو آرکیٹیکٹ کیا؟ تیفی بٹ اس کا نام ہے جس نے سب کیا۔ اگر آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں وحید اور وحیدیہ نامی ملزم موجود ہے اور آپ جا کے اسے تصدیق کر سکتے ہیں کس نے ان سب کو یہ چیزیں پرووائڈ کی اور انہیں کہا کہ یہ اٹیک کرو، بلا پہلوان کو مارو۔ 1995 جب میرے اس وقت کے جو مدعی تھے، میرے ابا کے ماموں بھائی پہلوان، ان پہ اٹیک کروایا گیا۔ کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ اس اٹیک میں بھی 7 بندے شہید ہوئے۔ کون تھا اس سب کے پیچھے؟ پوچھا جائے۔ اس اٹیک کا بھی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا۔ اس کا آرکیٹیکٹ تیفی بٹ تھا۔ وحید اور وحیدیہ اس میں بھی موجود تھا۔ 2003 آ جائیں۔ 2003 میں میرے ابا پہ ایوان عدل میں اٹیک ہوا جس میں 5 لوگ زخمی ہو گئے اور 5 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی گوگی اور تیفی تھے۔ اینڈ لکیلی آج اس کیس کے بھی 2 ملزمان ندیم بٹ اور دیما اور عامر بوڑا آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، اور اگر آپ کو تصدیق کرنی ہے آپ ان سے جا کے تصدیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر جھوٹے پرچے کروائے میرے ابا کے اوپر۔ 2005 میں لکشمی چوک میں قتل ہوئے، اور لکیلی ان کا جو مدعی تھا چنر سائیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں ٹیپو پہلوان کو نامزد کرو۔ 2010 جب میرے ابا مرحوم کو شہید کیا گیا جنوری 2010 ایئرپورٹ کے اوپر، کون تھا اس کے پیچھے؟ اگر آپ اس کی بھی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، خرم اجاز نامی ملزم آج بھی شیخوپورہ جیل میں موجود ہے اور آپ جا کے اس سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ کون تھا اس وقت گاڑی میں موجود جو کہہ رہا تھا کہ تم اتر کے تم مارو یا میں مار دیتا ہوں، اور اس نے اس کو پمپ کر کے نشے کی حالت میں اٹیک کروایا جس میں میرا ابا چل بسے، میرا ابا شہید ہو گیا۔ 2024 کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ کون تھا جس نے شوٹرز بھیجے میرے بھائی کے لیے اور میرے لیے؟ آج ان میں سے ایک نام نہاد شوٹر موجود ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہی، جس کا نام ہارون ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کون تھا جس نے زپ بند کر کے پسٹل اس کی جیب میں رکھا، پسٹل ایسے جیب میں رکھ کے اور بند کی زپ۔ کون تھا اس چیز کے پیچھے؟ اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا۔ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن کہ جو اب چل رہا ہے، میری ایک اپیل ہے اپنے اداروں سے کہ کہاں ہیں ہمارے ملزمان؟ کہاں پہ تیفی گیا؟ کہاں پہ گیا گوگی؟ کیا ہم لوگ کو نہیں پتا؟ کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ہم لوگ ان کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے؟ کیا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ان جیسے ملزمان کو پکڑنا جنہوں نے اس شہر کا امن خراب کیا ہوا ہے، جو لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں، جو سود کا نظام چلا رہے ہیں؟ سیکنڈلی، میری اطلاعات کے مطابق تیفی جو بیرون ملک موجود ہے اور گوگی جو کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سرکاری رہائشوں کو پناہ گاہ بنا بیٹھا اپنی، اور وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں، یہ دوبارہ کسی اٹیک کا پلان کر رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، ان کو ایک لاہور میں جو ڈی ایس پی جو بڑی حساس پوسٹ پہ ہیں، اس نے کسی کنو نامی گینگسٹر کے ساتھ انگیج کروایا ہے جس میں تقریباً کافی ہیفٹی اماؤنٹ دی جا رہی ہے، اور مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو جوید بٹ کے مرڈر میں میرے بھائی کا نامزد کیا گیا ہے، اٹ از اے پارٹ آف دیٹ پلاننگ۔ لہٰذا I have a humble request before the head of City Police Lahore, بلال صدیق کمیانہ صاحب, to look this matter personally, because میں اپنی فیملی کا واحد سربراہ ہوں اور میری فیملی کسی قسم کا مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ ان لوگ کی جو پلاننگ ہے یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، they should be put behind the bars، تاکہ یہ مزید اس طرح کے سر انجام نہ دے سکے اپنے کارنامے۔ میری التجا ہے کہ حکومت وقت سے اور اداروں سے کہ اس 3 دہائیوں میں جو ظلم ڈھایا گیا میرے خاندان پہ، اس چیز کا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ تھینک یو۔